نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی ثم انتقل الی قوتہ الملکیہ واعلم ان الانسان لیس کسائر انواع الحیوان بل لہ ادراک اشرف من ادراکاتہم۔ یہ مبحث چل رہا تھا کہ تقدیر سے ہی انسان میں شریعت کا مکلف ہونے کا قانون اور ضابطہ پھوٹا ہے۔ یہ کائنات ایک تقدیر کے تحت، ایک باقاعدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ ہر مخلوق کے علوم، خواص، خصوصیات، حقائق متعین ہیں، اور اسی تعین کے نتیجے میں ہی اس مخلوق کی بقا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں جو انسان کے علاوہ ہیں وہ ایک باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت جب تک یہ کائنات باقی ہے چل رہی ہیں۔ اب اس کائنات میں سب سے اشرف ترین مخلوق انسان، اور انسان کو ایک قانون کا پابند بنایا گیا ہے۔ تو یہ قانون کا پابند بنانا بھی اس کی تقدیر ہے۔ کسی شریعت کا پابند بنانا یہ خود اس انسان کی تقدیر ہے۔ اس کے بغیر انسان کی انسانیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ بنیادی بات شاہ صاحب اس باب میں سمجھا رہے ہیں۔ پچھلے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر دو بنیادی قوتیں ہیں، ایک قوت بہیمیہ اور ایک قوت ملکیہ۔ شاہ صاحب نے یہاں قوت بہیمیہ کی تقدیر کی تفصیلات پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کا نظام قائم کیا، ان کی نبات کی دنیا میں وجود برقرار رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن تدبیرات کی ضرورت تھی، جن علوم کی ضرورت تھی، وہ ان درختوں کے اندر ودیت کر دیے گئے۔ اس کے بغیر وہ اپنی نشو و ارتقاء برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہر پھول، ہر پتا، ہر پھل اور ہر درخت اپنی جو الگ منفرد خصوصیات رکھے ہوئے ہے، تو وہ دراصل اس کے کچھ علوم ہیں، کچھ خواص ہیں، کچھ اس کے اثرات و نتائج ہیں۔ یہی ان درختوں یا نباتات کے دنیا میں موجود رہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تقدیر یعنی طے شدہ نظام کے تحت اپنی اپنی غذا، اپنی اپنی توانائی، اپنے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا تھا ذرا حیوانات پر غور کرو، تو حیوانیت میں آ کر نباتیت سے اوپر جو خصوصیت پیدا ہوئی تھی وہ حساسیت اور ادراکات کی تھی، کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے حیوان، اور اسے اچھی بری چیزوں کے درمیان محسوس کرنے کی صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے۔ تو نوع حیوان کے لیے بھی اس دنیا میں بقا کے لیے بحیثیت مخلوق کچھ علوم، کچھ خواص، کچھ اثرات و نتائج وہ لازمی اور ضروری تھے، اور وہی ان حیوانات کی تقدیر ہے۔ اس کو بھی شاہ صاحب نے بیان کیا۔ پھر زندگی نے مزید ارتقاء کیا، اور یہی حیوان انسانیت کے دائرے میں جب داخل ہوا تو اس حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو کر اس کی جو قوت بہیمیہ وجود میں آئی تو اس کے بھی کچھ علوم اور خواص تھے، اس کا بھی کوئی علم و فکر اور عمل کے طے شدہ قاعدے اور ضابطے تھے۔ ان پر یہ حیوانیت کار فرما ہوگی تو یہ اس کی قوت بہیمیہ باقی رہے گی۔ پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ انسان کا حیوان سے امتیاز دو بنیادی وجوہات سے ہے۔ ایک تو اس کے اندر بولنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اس میں باتوں کو سمجھنے، کچھ بدیہی یا ظاہری مقدمات کو جوڑ کر کسی علم کے حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے اندر علمی صلاحیت ہے۔ اور ایک اس کی عملی صلاحیت تھی کہ یہ کچھ اعمال سر انجام دیتا ہے جو دراصل حیوان سے زیادہ اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں۔
حکمت عملیہ کے تحت۔ اور پھر اسی صورت میں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ اس انسان کی یہ جو قوت بہیمیہ ہے، جب یہ علوم حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے تو کہیں اس نے حکمت طبیعیہ یعنی فزکس اور کیمسٹری جیسے علوم اپنی عقل سے حاصل کیے، اور اس سے بہت سارے نتائج اس نے حاصل کیے، زراعت، کاشتکاری، صنعت وغیرہ وغیرہ، سائنس، ٹیکنالوجی ساری اسی سے آگے بڑھی۔ پھر اس انسان کے اندر اسی عقل اور عمل کے فرق و امتیاز کی وجہ سے بہت ساری اور فلسفے اور حکمتیں وجود میں آئیں، حکمت الہیہ سے متعلق امور ان کے سامنے آئے، ریاضی ہے، ایسے ہی عملیت سے متعلق حکمرانی کے اصول اور ضابطے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ امور ہیں جو اس کی قوت بہیمیہ کی خصوصیات ہیں، اس کے بغیر اس کی بہیمیت یعنی اس کے حیوان ہونے کی حیوانی صلاحیت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمام انسانوں میں فطری اور طبعی طور پر پائی جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ارتفاقات پیدا ہوئے، جی ارتفاقات معاشیہ پیدا ہوئے اس کی قوت بہیمیہ سے ہی متعلق۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو اس کا دائرہ وہ ہے جو معدنیات، پھر نباتات اور پھر حیوانات سے ہوتا ہوا خود انسان تک پہنچا۔ یہ اس کی تقدیر کے یہ پہلو ایسے ہیں جو دوسروں سے ممتاز ہیں۔ انسان بولتا ہے، جانور بولتا نہیں ہے، درخت جو ہیں وہ گفتگو نہیں کرتے انسان کی طرح، بات سمجھنے کے حوالے سے، باقی علوم کے حوالے سے۔ تو یہ اس کی بہیمی قوت کی تقدیر یہ ہے کہ یہ امور سر انجام دے تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا آگے چلیے، اس انسان کے اندر ایک اور قوت بھی ہے جس کو قوت ملکیہ کہتے ہیں۔ تو ثم انتقل الی قوتہ الملکیہ، پھر آپ اپنے ذہن کو منتقل کریں اس انسان کی قوت ملکیہ کی طرف۔ جب ملکیہ کی طرف ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں آ کر بھی ہمیں کچھ اصول اور ضابطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَعْلَمْ، جاننا چاہیے کہ انسان باقی جانوروں کی اقسام کی طرح نہیں ہے۔ انسان حیوانات سے ممتاز ہے، جیسے بولنے اور اپنے ان علوم طبیعیہ، ریاضیہ یا عملیہ یا ارتفاقیہ کے بل بوتے پر، ایسے ہی اس انسان کے اندر ادراکات اور علوم کے حاصل کرنے کا جو دائرہ کار ہے وہ حیوانات سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ بل لہو ادراکن، اس کے اندر ادراک کی صلاحیت ہے، چیزوں کو پرکھنے اور صلاحیت چیزوں کو سمجھنے کی، اشرف من ادراکاتہم، جانوروں یا حیوانات کے ادراکی صلاحیت سے بہت اشرف اور اعلیٰ اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے اس انسان میں۔ اور جب اس کے ادراکات، اس کے علم کی صلاحیت، اس کی عقل کی صلاحیت جانوروں سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہے تو اس کے کچھ علوم ہیں، اس سے متعلق قوت ملکیت سے متعلق کچھ علوم ہیں۔ ومن علومہ، اس انسان کے وہ علوم التی یتوارد علیہا اکثر افرادہ، انسانوں کے اکثر افراد کے اندر جو پورے تسلسل اور وراثت کے طور پر ہر انسان میں پائے جاتے ہیں، افراد کی اکثریت میں پائے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا غیر من عصت مادتہ احکام نوعہ، سوائے اس انسان کے جس میں نوع انسانی کے احکامات پر مشتمل اس کی مادی اور جسمانی اور روحانی ساخت کے اندر کجی ہو، نافرمانی کی ہو اس نے۔ تخلیق کے مرحلے میں جب مخلوقات تیار ہوتی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جن پہ پورا اس معیار کے مطابق وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ایک انسان پیدا ہوا مثلا مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو جنون کی کیفیت طاری ہے، مجذوب ہے، اسے دنیا کی کوئی ہوش نہیں، تو وہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی بائی برتھ اس کے اندر ایسا ڈیفالٹ آ گیا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص انسانیت ہے۔ تو یہ ناقص انسانیت اگر نہ ہو،
یعنی بھرپور ایک انسانی روپ کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی عقل کام کر رہی ہے، اس کے اعضاء کام کر رہے ہیں، سوجھ بوجھ سمجھ موجود ہے، تو وہ تمام جو اکثر افراد ہیں انسانیت کے، ان کے اندر وہ علوم ضرور ہیں۔ کون کون سے علوم ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ قوت ملکیہ کے تقاضے سے انسان کے اندر یہ سوال سب سے پہلے ابھرتا ہے، التفتیش عن سبب ایجادہ و تربیتہ۔ سب سے پہلے وہ اس بات پر تفتیش کرتا ہے کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا۔ یہ جانور میں سوال نہیں ہو سکتا، یہ انسان میں سوال ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے روزمرہ کے جو امور ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے، چاہے اس کا طبیعات سے، فزکس کیمسٹری سے تعلق ہے، خواہ اس کا علم ریاضی سے تعلق ہے، خواہ اس کا تعلق حکمت الہیہ سے ہے، وغیرہ وغیرہ، عملی چیزوں سے ہے، ارتفاقات سے متعلق ہے، وہ تو اس کی زندگی بسر کرنے کے بھاگ دوڑ ہے، دوڑ دھوپ ہے۔ لیکن جب بھی ایک انسان جس کے اندر ادراک کی اعلیٰ ترین صلاحیت موجود ہے اور اکثر انسانوں میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلا سوال اس کے دماغ میں یہ ابھرتا ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوا، سبب ایجادی ہی، وجود میں کیوں آیا، اور وہ یہ جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مختلف مراحل میں اس کی تربیت یا اس کی کمیاں دور ہو رہی ہیں، ذہن کے اندر ارتقاء جاری ہے، یہ کیوں ہوا ہے۔ انسان کا یہ قوت ملکیہ کا سب سے پہلا ادراک یا اس کی علمی صلاحیت اس بات کی تحقیق و تفتیش ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوگا، اور اس کے مختلف مراحل سے تربیت کے مراحل کیوں اور کیسے وجود میں آ رہے ہیں۔ پہلا سوال۔ جب وہ اس سوال پر غور و فکر کرتا ہے تو والتنبیہ، دوسری بات، والتنبیہ باثبات مدبر فی العالم هو اوجدہ ورزقہ۔ اس سوال پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی عقل جب دوڑتی ہے تو ضرور اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ضرور ہے، ایک سسٹم کے تحت ہے۔ جب عقل اور علم یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں پیدا ہوا اور کیوں ان مراحل سے گزرا، کائنات میں سورج اس کو روشنی دے رہا ہے، چاند جو ہے اس کو چاندنی بکھیر رہا ہے، یہ فصلیں جو ہیں اس کے کھانے پینے کے لیے صف باندھے کھڑی ہیں، یہ جانور اس کے استعمال کے لیے موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام پر جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مختلف اور منتشر چیزیں اس کائنات میں ہیں تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے چلانے والا ہے جس نے ان کو تخلیق دی، پیدا کیا ہے۔ اس کو آپ گاڈ کہیں، رام کہیں، اللہ کہیں، کچھ ہی کہیں، جو مرضی کہیں، وہ ایک طاقت کا اس بات ضرور کرتا ہے، وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ ایک ضرور، کیوں؟ اس نے تجربے اور مشاہدے سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں 2 خدا ہوتے ہیں یا 3 خدا ہوتے ہیں یا نظم و نسق میں برابر کے درجے کے 2-3 افسران ہوتے ہیں، وہ سوائے لڑائی بھڑائی کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو جب وہ اپنی عقل سے اس پوری کائنات پر غور کرتا ہے تو ضرور اس کو متنبہ ہوتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس عالم کی تدبیر کرنے والا ایک ذات ہے، اسی ذات نے ہی اوجدہ اسے وجود بخشا ہے، اور اسی نے یہ اس کے رزق کا اور اس کی نشو و نما کا اور ارتقاء کا ایک نظام بنایا ہے، اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جب اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو تیسرا سٹیپ، سوال کے بعد جواب، اور جب یہ جواب حاصل ہو گیا تو پھر اس کے جسم پر جو چیز کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ بھی اکثر انسانوں کے اندر موجود ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں التضرع بین یدی بارئہ و مدبرہ بہمتہ و علمہ، وہ اپنے اس خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے اس مدبر اور اس باری تعالیٰ کے سامنے کیسے؟ بہمتہ و علمہ، اپنی تمام تر ہمت کو بروئے کار لا کر اور اپنے علم اور اپنے شعور کو بروئے کار لا کر وہ اس کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے، اس سے مطالبات کرتا ہے، اس سے تقاضا کرتا ہے،
حسب ما یتضرع الیہ ہوا و جمیع ابناء جنسہ دائما سرمدا بلسان الحال، جیسے اس ذات کی طرف وہ اور اس کے تمام ابناء جنس یعنی تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام معدنیات، وہ جیسے اس کے سامنے عز و انکساری کرتے ہیں دائماً سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ بلسان الحال، اپنے زبان حال سے۔ یہاں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک عجز و انکساری ہوتی ہے حالت کی بنیاد پر، آدمی پر وہ کیفیت اور حالت طاری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں لسان حال یا تکفف حالی۔ تکفف کہتے ہیں کسی کے سامنے مطالبہ کرنا، دعا مانگنا، ہاتھ کف ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، مطالبہ کرنا، اس کو تکفف حالی کہتے ہیں۔ ایک تکفف حالی ہوتا ہے اور ایک تکفف لسانی ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس انسان کے جتنے بھی ابنائے جنس ہیں، ابنائے جنس میں سے کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو جنس قریب میں حیوانات ہیں، قریب ترین جو جنس ہے وہ حیوانات ہیں۔ حیوانات بھی اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کیسے کہ ہر انسان کا ایک حیوانی نفس ہے، اور یہ حیوانی روح یا نفس جو ہے وہ حیوانات کا نظام چلانے والا، چونکہ جب ہم نے غور و فکر کیا، عقل دوڑائی اور چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا، تو ضرور ان کا ایک مرکزی نظم و نسق تھا۔ تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کا ایک انچارج ہوتا ہے، اور اس شعبے کے تمام امور اس انچارج یا نظم و نسق کا جو ناظم ہوتا ہے اسی سے ہی احکامات آتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ کام امور سر انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں جب ہم کائنات کا ایک نظام مانتے ہیں تو یہ حیوانات جو ہیں ان کا بھی ایک ابو الحیوانات ہے، یعنی امام نوع انسانی، شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، امام نوع انسانی ہے، نوع حیوانی ہے، یعنی حیوانات جس کے ذریعے سے حیات آتی ہے، جس سے ہر جانور کی جانور ہونے کی حیثیت اور اس کی بقا اور نشو و نما اور اس کی غذا اور اس کے تمام امور وہیں اسی سسٹم سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو جو کسی سسٹم کے ماتحت ہوتا ہے اس کو اپنے بالائی نظم کے سامنے اپنی ضروریات کے مطابق مطالبات کرنے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اپنے وجود کے لیے بھی اور اپنی اس اجتماعیت کے برقرار رکھنے کے لیے بھی، اور بالائی نظم اس ضرورت اور تقاضے کے مطابق کیا ہے، ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں لاتا ہے۔ تو وہ ابو الحیوانات جو ہیں، ہر حیوان کے اندر جو حیواناتی خصوصیات اور تقاضے ہیں ان کا پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نباتات پر غور و فکر کرتے ہیں تو نباتات کا بھی، تمام نباتات جتنے بھی ہیں ان کا بھی ایک ابو النبات ہے، نباتات کا ایک امام ہے، امام نوع نباتی اسے کہتے ہیں۔ عرش الہی کے نیچے حضیرت القدس میں یا ملائے اعلیٰ میں وہ نفس نباتی جو ہے ابو النبات وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایسے ہی ابو الحیوانات کا مرکزی نظام بھی، چونکہ مرکزی نظام ہم نے پیچھے بات کی کہ ایک مقدس مقام یا ایک ایسا مرکزی سسٹم ہے جو صرف اور صرف کیا ہے، عرش کے نیچے اس پوری کائنات کے تمام امور کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو دنیا میں جو چیز یہاں پر آئی ہے اس نے وجود ہی حاصل تب کیا ہے کہ جب پہلے اس کا وجود حضیرت القدس کے اندر وجود آیا، پھر وجود مثالی ہوا، پھر وجود کیا ہے ملائے سافل میں آیا، پھر وہ وجود اس دنیا کے اندر آیا۔ تو ہر وجود اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر درخت اپنی نوع کے اعتبار سے بھی، اپنی صنف کے اعتبار سے بھی وہ اس ابو النبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی معدنیات کا جو دائرہ ہے اگر اس کے پیچھے چلے تو تمام معدنیات کے اندر جو الگ الگ خصوصیات پیدا ہوئی ہیں تو اس کا بھی ایک ابو المعدن ہے، امام نوع معدنی ہے جو وہاں پر موجود ہے،
اور وہ سارا معدنیات اس کے نظم و نسق یا اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ابو النبات کے تحت تمام درخت، ایسے ہی ابو الحیوان کے تحت تمام حیوانات، ایسے ہی امام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نوع انسانی کے حوالے سے کہ وہ ایک روح ہے جو عرش کے نیچے بکثرت الوجوہ والالسن، جس کے بہت سے چہرے ہیں اور بہت سی زبانیں ہیں، اور ہر چہرے اور ہر زبان کے ساتھ 70,000 چہرے اور 70,000 زبانیں وغیرہ وغیرہ، پیچھے حدیث آ چکی تھی۔ تو تمام انسانوں کا جو امام نوعی انسانی ہے یا ابو الانسان ہے، انسان اکبر بھی شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے کہا گیا، تو وہ انسانیت کے تمام امور کو دیکھ رہا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر کائنات کی تمام چیزیں جو بھی موجود ہیں، جس دائرے کی بھی، وہ اپنی تمام تر ہمت اور اپنے علم کے مطابق اپنا جو اس کا مرکزی نظام کا فرد ہے، ابو النبات یا ابو المعدن یا ابو الحیوان یا ابو الانسان جو بھی ہے، اس کے سامنے نظم کے تقاضے کے تحت مطالبات کرتا ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے بہمت ہی، اپنی پوری ہمت کے ساتھ۔ ہمت کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے القول الجمیل میں ہمت کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا ہے۔ ہمت کہتے ہیں خیالات جو انسان کے دماغ میں آ رہے ہیں، ان تمام خیالات کو مجتمع کر لینا ایک جگہ پر، اور اس کے اجتماع سے انسان کے اندر ایک عزم پیدا ہو جائے، اور صرف عزم ہی نہیں بلکہ عزم پختہ ہو جائے۔ ایسی صورت سے یہ عزم، آرزو، طلب یعنی انشاءات، دعا انشاء ہے، اور اس انشاء کے اندر آدمی کے اندر تمنائیں اور مطالبات موجود ہوتے ہیں۔ ایسے طریقے سے وہ تمام خیالات ایک کام کرنے پر مرتکز اور مجتمع ہو جائیں کہ اس خیال کے علاوہ کوئی اور خیال دماغ میں اس وقت نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ہمت۔ مثلا شاہ صاحب مولانا سندھی نے یہاں مثال دی کہ جیسے ایک آدمی جو ہے، بلکہ شاہ صاحب نے مثال دی، ایک آدمی پیاس لگی ہوئی ہے۔ جب آدمی کے وجود پر پیاس شدت سے طاری ہے تو اس کا انگ انگ، اس کا جز جز، اس کے تمام اعضاء، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی تمام چیزیں، خیال کہاں پر لگا ہوا ہے؟ پانی کی طرف، کہ اس کو پانی چاہیے، اور پانی کا مطالبہ جتنا دیر ہوگی، شدت بڑھتی جائے گی، اتنے ہی ہر چیز ہمت یعنی مطالبے کی انتہا ہوگی کہ آپ کہیں سے 2 گھونٹ پانی مل جائے کہ جس سے آپ کی جسم کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ تو طلب کی انتہا ہے، معدہ بھی مانگ رہا ہے، جگر بھی مانگ رہا ہے، ہاتھ بھی مانگ رہے ہیں، دماغ بھی مانگ رہا ہے، خیال بھی مانگ رہا ہے، قلب بھی ادھر متوجہ ہے، ہاتھ پاؤں بھی وہ مارتا ہے، ٹانگیں بھی چلا رہا ہے کہ کسی طرح پانی ملے، جی زبان سے بھی پکار رہا ہے، دماغ میں بھی سوچ رہا ہے۔ یعنی خیالات کے جتنے بھی انسانی جسم میں مختلف اور چیزیں تھیں، وہ ایک نقطے پر مرتکز ہو گئیں، اور ایسی وقت میں کوئی اور خیال اس کے دماغ میں مثلا نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں ہمت۔ جس کی جتنی ہمت بلند ہوتی ہے اتنا ہی وہ کیا ہے، نتائج تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے یا مطالبات وہ ہوتے ہیں جو ہمت کے ساتھ کیے جائیں۔ ہمت کے بغیر محض سستی اور قائلی سے بس دعا پڑھ لی جائے، اللہ میاں یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، اس کے اوپر حالت طاری نہیں ہوئی، اس کے وجود کے اوپر اس کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، تو جب کیفیت طاری نہیں ہوئی تو وہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ اگر جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی ایک بندہ مجھ سے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں۔ وہ دعا وہ ہے جو ہمت سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک بات کے علاوہ اس کے دماغ سے باقی تمام خیالات نکل جائیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے اس کے تمام اعضاء، حرکتیں، ممکنہ تمام گرد و پیش کا ماحول، اس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، اور لوگوں کو اجتماع کرنے، طاقت بنانے، وہ تمام چیزوں کے لیے وہ سراپائے دعا بن جائے یا سراپائے فکر و عمل بن جائے، اس کا نام ہمت ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان نے پوری کائنات، جانور یہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کا دائرہ یہ نہیں ہے، لیکن وہ بلسان حالی
یعنی اپنی حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کی حالت کا بقا اس کے بغیر نہیں ہے کہ وہ ابو الحیوانات کے سامنے، یا معدن کی حالت ایسی ہے کہ وہ ابو المعدن کے سامنے، یا نبات کی حالت ایسی ہے کہ وہ ابو النبات کے سامنے کیا ہے، ہاں جی، اپنے ضروریات اور تقاضوں کے لیے مطالبات پیش نہ کرے۔ جیسے وہ پیش کرتا ہے اپنی حالت سے۔ انسان کی سطح پر جب زندگی آئی ہے تو انسان نہ صرف زبان حال سے بلکہ زبان قال سے بھی، یعنی زبان سے بھی وہ دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس کو نطق کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ بولتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، یہ حیوان سے اس کے اندر ممتاز ہے۔ تو انسان لسان حالی بھی اور لسان اصلی بھی دونوں کے تحت اس ذات کے سامنے، جس کو وہ خدا، گاڈ، رام، جو بھی کچھ سمجھتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک قول بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان اللہ یسجد لہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں، من فی السماوات و من فی الارض، جتنی چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں بھی زمین میں ہیں، حتیٰ کہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور انسانوں میں سے بہت زیادہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دوسری جگہ پر کہا ہے، چاہے وہ تضرعاً و خفیہ ہو یا کرہا ہو، یعنی زبردستی سے ہو، پسند نہ بھی ہو، تب بھی کرنا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ تو جو بھی آسمان و زمین میں سورج، چاند، ستارے ہیں، وہ سب اس کے سامنے۔ اب سورج ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، تو سورج کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک باقاعدہ طے شدہ نظام ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، پتہ ہے تمہیں سورج کہاں جاتا ہے؟ غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مجھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جہاں سے غروب ہونے کے بعد عرش الہی میں اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ اگلے دن مجھے طلوع ہونا ہے یا نہیں، یعنی جو طے شدہ سسٹم ہے اس کے مطابق سورج نے چلنا ہے یا نہیں۔ اجازت مل جاتی ہے تو وہ اپنے روٹین کے مطابق کیا ہے، اسی گردش پر کام کرتا ہے۔ اور اگر اجازت نہیں ملتی، اور ایک دن آئے گا ابو ذر کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا کہ آگے جانے کے بجائے واپس لوٹ آؤ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب سورج الٹا چلنے لگ جائے، اور جیسے ہی وہ الٹا چلے گا تو ظاہر ہے کہ پورا سسٹم، اس کی تمام بنیادیں ہل گئی، اور جیسے وہ ہلیں گی تو چاند، ستارے، باقی زمین توڑ پھوڑ اور سارا کیا ہے، دھماکے سے ہر چیز اڑ جائے گی۔ کوئی مشینری ایک سسٹم کے تحت بنائی گئی ہو، وہ سسٹم ریورس ہو جائے تو وہ سارا کے ساری مشینری اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گیا، خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی سورج جیسے ہی الٹا چلے گا تو قیامت اس کائنات کے اوپر واقع ہو جائے گی، کیونکہ نظام شمسی کے تحت ہی یہاں کے طے شدہ تمام امور ہیں۔ تو سورج، چاند، ستارے تمام اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور یہ سجدہ ریزی کا مطلب یہی ہے۔ اور دوسری جگہ پر جو اللہ نے کہا ہے کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، اور ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے طے شدہ نظام کے تحت ہے۔ تو جس نظام کے تحت ہے تو اسی نظام میں اس کی بقا ہے، تو وہ اس طے شدہ نظام کے تحت ہی کام کر رہی ہے، اور وہ طے شدہ نظام یہ ہے کہ اس کا جو بالائی نظم، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ابو النبات یا ابو الحیوان یا ابو المعدن ہے،
اس کے اوپر جو اختیار کل ہے، اس کا جو مرکزی کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دراصل اللہ ہی نظام چلا رہا ہے نا، وہ تو درمیان کا بیچارہ ایک واسطہ ہے۔ اس لیے شرائع میں اس درمیان کے امام نوع انسانی، امام نوع حیوانی، امام نوع نباتی یا معدنی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ تو اس سسٹم کا ایک کل پرزہ، اس کے اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں، وہ تو اللہ کے سامنے خود کیا ہے، اسی طریقے سے عاجز ہے۔ تو دنیا کی اکثریت کثیر من الناس اور وکثیر حق علیہ العذاب، اور انسانوں کی اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر ضرور عذاب آئے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی تخلیق اور اپنی انسانیت کے برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ اس نے اس سسٹم کے ڈسپلن کو توڑا ہے، اس نے اس سسٹم کے ڈسپلن کو توڑا ہے۔ تو توڑنے کے نتیجے یعنی انسانیت کا ڈسپلن توڑ دیا اس نے۔ تھا وہ انسان، اسے انسان سے ہی رہنمائی لینی تھی، اس نے انسانیت سے رہنمائی لینے کے بجائے اس نے کہاں سے لی؟ ابو الحیوان سے لی، یعنی اس نے اپنی قوت بہیمیہ کو پیش نظر رکھا، اپنی قوت ملکیہ یا قوت انسانیہ جو ہے اس نے نظر انداز کر دی۔ اب چونکہ اس انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، معدنیت بھی ہے، نباتاتیت بھی ہے، تو اس کا جسم حیوان سے حیوانیت لے رہا ہے، نبات سے نباتیت لے رہا ہے، معدن سے معدنیت لے رہا ہے، اور ملکیت یا انسانیت سے انسانیت لے رہا ہے، کیونکہ ساری چیزیں آ کر جمع ہو گئی نا۔ اس کا جسم بن رہا ہے تو حیوان سے، حیوان کی جو قوت اس کائنات میں کار فرما ہے اس سے اس کی حیوانیت زندہ ہے، اور اس دنیا میں جب تک یہ حیوانیت برقرار رہے گی تو ٹھیک رہے گا، جسم اس کا بالکل صحیح ہوگا، بسطۃ فی الجسم بھی ہوگا، یا جس کو کہا قرآن نے جب تم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم بڑے اچھے خوبصورت لگیں گے، بڑے موٹے تازے نظر آئیں گے، لیکن ہوں گے ایسے کأنہم خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں سجائی ہوئی۔ قرآن نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ لکڑیاں ہیں، ہاں جی، جن کو ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے، تو حیوان کی لکڑیاں، حیوانی لکڑیاں ہیں، یا کوئی نبات سے لے رہا ہے تو صرف نبات کی لکڑیاں ہیں، ہاں جی، جانوروں سے لے رہا ہے تو جانوروں کی طرح ہے۔ اس نے گویا کہ اب انسان یا انسانیت کے امام سے رہنمائی، تھا وہ انسان، اسے ڈسپلن قبول کرنا تھا انسانیت کا، اس نے ڈسپلن صرف ذیلی جو ہے وہ قبول کرنے شروع کر دیے، تو کثیر حق علیہ العذاب، تو اس پر کیا ہے؟ اسی کی سزا ہے کہ بنایا تمہیں انسان تھا، تمہیں تو ڈسپلن قبول کرنا تھا انسان کا، تم نے ڈسپلن قبول کر لیا حیوان کا صرف۔ ٹھیک ہے، انسان کا حیوان کا بھی ڈسپلن تمہیں دیا تھا، لیکن وہ تو اس زندگی تک تھا، اس زندگی میں تم بڑے اچھے رہو، بڑے اچھے ہو، بڑے موٹے تازے، ہاں جی، پرورش حاصل ہے تمہیں، بڑی ترقیات ہیں۔ تو یہ دنیا ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بات یہ کہ اگلے مرحلے کے اندر تو حیوانیت کے لیے کوئی دائرہ نہیں ہے، وہاں تو انسانیت کا دائرہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس تضرع یا اس ڈسپلن کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ذرا غور و فکر کرو، الیس ان کل جزء من الشجرہ من اغصانها واوراقها وازہارها متکفف یدہ الی النفس النباتیہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ کسی درخت کا ہر جز، خواہ اس کا پتا، خواہ اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی ٹہنیاں، یہ اپنے اس نفس نباتی جو اس درخت کے اندر موجود ہے، کیا اس کے سامنے اس کے ڈسپلن کو قبول کیے ہوئے نہیں ہے؟ مثلا آم کا پودا، اس کی ٹہنیاں، اس کا پتا، اس کا پھل، وہ آم کے درخت کی جو روح ہے، نفس نباتی ہے، اسی نے اس غذا کو جو اس درخت نے لی ہے، اسی نے اس کو کنورٹ کیا ہے آم کے پھل میں، درخت میں، ٹہنی میں۔ ورنہ جیسے پیچھے مثال دی تھی، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی کھاد ڈالی ہے، ایک ہی پانی ڈالا ہے،
سیب کے درخت کا جو نفس نباتی ہے اس نے اس غذا کو کنورٹ کیا ہے سیب کی ٹہنی میں، سیب کے پتے میں، سیب کے پھل میں۔ اور ساتھ ہی اگر آم لگا ہوا ہے تو آم کے نفس نباتی نے اس غذا کو، وہ غذا تو وہی ہے، اس کو آم میں کنورٹ کر دیا، اس کی ٹہنی، اس کے پھول، اس کے پھل، اس کے ذائقے کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ٹہنی اپنے وجود میں، ہر جز اور ہر پھل اس نفس نباتی کا محتاج ہے، اور وہ نفوس نباتیہ ان کے اوپر جو ابو النبات ہے ان کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ وہیں سے اس کو وہ تمام فیضان حاصل ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دائماً سرمدن، ہمیشہ اگر وہ اس ڈسپلن کو قبول نہ کرے، ہو تو آم کا درخت اور اس کی ٹہنی کا پتا سیب کی طرح بن جائے، تو ڈسپلن توڑ دیا نا اس نے، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے جی۔ فلو کان لکل جزء منہا، آپ کہیں گے کہ جی جہاں ہم نے بڑی پیوند کاریاں کی ہیں تو ہم نے کیا ہے اس طرح کے بہت سارے درختوں کے اوپر دوسرے پتے اگا دیے ہیں۔ اول تو بات یہ کہ پیوند کاری کے لیے بھی کوئی قاعدے اور ضابطے کی ضرورت ہے، بغیر قاعدے اور ضابطے اس کی پیچھے سے کوئی فیملی ریلیشن تلاش کرتے ہیں، اور اس ریلیشن کے بعد ہی کسی کی قلم کسی دوسرے قلم کے اندر چلتی ہے اور وہاں وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے، ورنہ تو قلم نہیں چلتی۔ آم ہی کی دو اقسام میں سے ایک تخمی اور ایک قلمی، ہاں جی، دونوں آموں کے درمیان نسل پیچھے فیملی ایک ہوتی ہے، ذائقہ اور باقی چیزیں بدلنے کے لیے کیا آپ نے ایک نئی قلم چڑھا دی اس کے اوپر۔ فلو کان لکل جزء منہا عقل، اگر فرض کرو ہر پتے اور ٹہنی میں عقل ہوتی تو لحمد النفس النباتیہ حمدن غیر حمد الآخر، ہر نفس نباتی اللہ کی حمد و ثنا ایسے طریقے سے کرتا جو دوسرے کی حمد سے بالکل کیا ہوتی، مختلف ہوتی، کیونکہ ہر ایک کا ڈسپلن الگ ہے، تو ہر ایک نے اپنے ڈسپلن کے تحت کام کرنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ فَهْمٌ، اور اگر ہر پتے اور ٹہنی کے اندر فہم و شعور ہوتا تو لن تبع التکفف الحالی فی علمہ، تو اس کے علم میں اس کی حالت مطالبات کے حوالے سے، ہاتھ جوڑ کر مانگنے کے حوالے سے ضرور ہوتی، اور وسارا تکففا بالہمہ، اور وہ ہمت کے ذریعے سے ضرور سوال کرتا۔ تو چونکہ نفس نباتی میں عقل اور فہم نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر صرف لسان حالی، یعنی اس کے اندر صرف حالت کی بنیاد پر اللہ سے وہ مطالبہ کر رہی کہ حالت ایسی ہے، جس کو کاشتکار کہتے ہیں نا کہ فصل کی حالت دیکھ کر کاشتکار فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پانی مانگ رہی ہے، کھاد مانگ رہی ہے، حالت ہے نا، اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ زبان بولنے کی تو اس میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن کاشتکار کو پتہ چل جاتا ہے، ہر سال فصل کاشت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ فصل اس وقت کیا مانگ رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب یہاں عقل اور فہم نہیں ہے تو ان کا اللہ کے سامنے جو مطالبہ ہے وہ حالت کے اعتبار سے ہے، یہ ان کی تقدیر یا ان کے ڈسپلن کا تقاضا ہے، بخلاف انسان کے۔ تو فعلم من ہنا کا، اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ ان الانسان لما کان ذا عقل ذکی، انسان سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، انطبع فی نفسہ التکفف العلمی حسب التکفف الحالی، انسان کے اندر حالت سے سوال بھی ہے اور علم سے بھی سوال ہے، یعنی پہلے اس کے وجود پر حالت طاری ہوتی، جیسے پیاس کی حالت طاری ہوئی، بھوک کی حالت طاری ہوئی، یا اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی حالت طاری ہوئی، اور جب حالت طاری ہوتی ہے اور پھر زبان سے نکلتی ہے تو وہ زبان سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے، حالت طاری نہ ہو تو حلق سے اوپر اوپر ہو تو وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اس لیے دعائیں جو پڑھتے ہیں ان کی دعا قبول اسی لیے نہیں ہوتی کہ حالت طاری نہیں ہوئی، حالت کا طاری ہونا اور زبان سے اس کا اظہار ہونا، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہری۔ جانوروں اور حیوانات
اور اپنا کیا نام ہے درختوں اور معدنیات کے لیے تو کیا تھا، حالت کافی تھی، کیونکہ ان کے اندر نطق یا بولنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس کے اندر عقل بھی ہے، بولنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہے، تو اس لیے یہ دونوں باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ یہ تو اس انسان کا علمی دائرہ ہے، علمی دائرہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عقلی دائرہ ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں ایک ہے علمی دائرہ جس میں سوال کرتا ہے، وہ تفتیش کرتا ہے، اور تفتیش کے جواب میں اس کے علم میں ادراک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، تو علمی سوال حل ہو گیا۔ اور پھر عملی اظہار ہوتا ہے کہ اس کا جسم اس کیفیت کو سمجھ کر، اس ڈسپلن کو سمجھ کر اپنے جسم کے ساتھ، اپنی حالت اور اپنی زبان کے ساتھ اس کے سامنے گر گڑاتا ہے، یا اس کے سامنے اس ڈسپلن کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ أَيْضًا، اسی طریقے سے انسان کی خصوصیات میں سے، اس کی قوت ملکیہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کیا کہ ان یکون فی نوع الانسانی، کہ انسانوں میں ایسا فرد موجود ہو کہ لہو خلوص الی منبع العلوم العقلیہ، ایسا اعلیٰ درجے کا علمی اور عقلی صلاحیت رکھنے والا فرد ہو جو اپنی تمام تر ہمت اور تمام تر خلوص کے ساتھ علوم عقلیہ کا جو منبع ہے اس تک پہنچ سکے، اور وہاں سے یتلقاہا منہ، وہاں سے اس کو القاء ہو بطور وحی کے یا بطور حدث یعنی اندازہ لگا کر، اور یا خواب کے، سچے خواب کے ذریعے سے اسے وہ علوم عقلی اس کے دماغ میں آ جائے۔ جب انسان کے اندر ایک عقلی صلاحیت یا ادراک کی صلاحیت حیوان سے زیادہ ہے، تو انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، ہر انسان کی بات نہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود کی تمام تر ہمت، اپنے خیالات کے تمام تر تقاضوں سے، اپنے پورے خیالات کو مجتمع کر کے علوم عقلیہ کا منبع، اور علوم عقلیہ کا منبع کہاں ہے؟ جو اس کائنات کا نظام چلانے والا مرکز ہے، اور وہ مرکز کون سا ہے؟ حضیرت القدس، کیونکہ حضیرت القدس وہ بنیادی مرکز ہے انتظامیہ کا، اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا، کہ جہاں تمام علوم عقلیہ کا منبع ہے۔ تو ایک انسان اپنے تکفف حالی اور تکفف لسانی کے ذریعے سے اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے اس حضیرت القدس سے، منبع سے علوم عقلیہ حاصل کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ نبی ہوگا، اس پر وحی آئے، حدث آئے یا سچا خواب آئے۔ حضور نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، اور ایک وہ کہ جس کی جتنی زیادہ اونچے درجے کی ہمت ہوگی اتنا ہی وہ مالا اعلیٰ یا حضرت القدس کے ساتھ کیا ہے، ربط اور تعلق پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ آخَرُونَ قَد تَفَرَّسُوا مِنْ هَذَا الْكَامِلِ آثَارَ الرُّشْدِ وَالْبَرْكَةِ فَانْقَادُوا لَهُ فِي مَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى، دوسرے لوگ ہوں جی نوع انسان میں، باقی تمام انسان جو اپنی فراست سے یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو کامل نبی آیا ہے، یہ علوم عقلیہ کے منبع سے لے کر یہاں اس نے علوم بیان کیے ہیں، اور اس کی زبان، اس کی طریقہ کار، اس کے اندر جو برکات موجود ہیں، اس کی وجہ سے اس کامل کی حیثیت کو پہچان لے کہ یہ واقعی نبی ہے یا علوم لانے والا ہے، اور پھر اس کے تابع بن جائیں، اس کی فرما برداری کریں، جن باتوں کا وہ حکم دے اور جن باتوں سے روکے، کیونکہ اس کو اعلیٰ ترین درجے کے علوم عقلیہ حاصل ہو گئے۔ تو جس کے اندر اعلیٰ درجے کی علمی اور عقلی صلاحیت ہوگی، باقی لوگوں کو جو اس صلاحیت سے کم درجے میں ہے ان کی اتباع کرنی ہوگی۔
جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کو سمجھا، اور جیسے ہی حضور نے یہ بات بیان کی تو ان کی فراست نے فوری طور پر تصدیق کی حضور کی، اور حضور پر ایمان لائے۔ حضور نے جو کہہ دیا اس پر عمل کیا، اور جو روک دیا رک گئے۔ تو انسانوں میں، نوع انسان میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، جن کے اندر اعلیٰ درجے کی ہمت، اعلیٰ درجے پہ منبع علوم عقلیہ سے ربط پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ یقیناً انبیاء علیہم السلام ہی ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کی کیا ہے؟ اطاعت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو لیس فرد من افراد الانسان، افراد انسانی میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے، ہر انسان سوائے مجذوب اور پاگل کے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہر فرد الا لہو، اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا کر سکے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا نہ کر سکے، انسان ہو اور عالم غیب کے ساتھ ربط پیدا نہ کر سکے، نہیں۔ ہر انسان لیس فرد من افراد الانسان الا، حصر کیا ہے، ہر انسان کے اندر لہو قوت التخلص الی الغیب، غیب کی طرف خلوص کے ساتھ جانے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اس غیب کے ساتھ تعلق کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ برؤین یراہا، سب سے پہلے تو سچا خواب ہے، ہر انسان کو خواب آتا ہے، اور ضرور زندگی میں کوئی نہ کوئی صحیح اور ٹھیک خواب دیکھا ہوتا ہے انسان، اور یہ خواب کا ربط جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ غیب کے ساتھ ربط کی ایک ادنا سی یا کمزور سی مثال ہے۔ او برأی یبصرہ، یا اس کے سامنے سمجھی اور بصیرت اور شعور والی رائے اس کے دماغ میں آ گئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی رائے برحق ہے اور اس کے مطابق اسے عمل کرنا ہے، تو یہ بھی تو غیب سے آئی ہے۔ او ہتف یسمعہ، یا کوئی ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس سے سن کر اس نے کیا ہے؟ اس غیب کے ساتھ غیب کے علم کو حاصل کر لیا۔ او حدث یتفتن لہ، یا اس کا ایسا اندازہ ہے، حدث ہے کہ جو اس نے اس سے سمجھ لیا فہم و بصیرت کے ساتھ۔ ہاں، ہر انسان میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے، مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک میں یہ فطری استعداد، اسی کو کہا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت انسان اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور فرق ہے، درجات ضرور ہے، الا ان منہم الکامل، ان میں سے کچھ لوگ بہت اعلیٰ درجے کے کامل ہوتے ہیں، اور ومنہم الناقص، اور ان میں کچھ ناقص ہوتے ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ناقص علم یا عقل رکھتا ہے اسے کامل کی اتباع کرنی چاہیے، یحتاج الی الکامل۔ اسی لیے تو ہر جاہل کسی عالم استاذ کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، تبھی تو اس کے پاس علم آتا ہے۔ نقص والے کو کامل کے پاس جانا ہے، لیکن صلاحیت ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ تو عقلی صلاحیت ہو گئی۔ اور ایک یہ بات بھی شاہ صاحب نے کہی، ہر انسان، افراد انسانی میں سے ہر انسان، اس کی کچھ صفات ہیں، اس کے اعمال کی کچھ صفات ہیں، یجل طورھا عن طور صفات البہائم، جو اسے ممتاز کرتی ہیں جانوروں کی حالات سے، جانوروں میں جو وصف پایا جاتا ہے اس سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اور یہ حالتیں چار ہی ہیں، آپ پڑھتے رہتے، اخلاق اربع جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاق اربع دراصل حالات ہیں انسان کے اندر۔ شاہ صاحب نے کہا کل خشوع والنظافہ والعدالہ والسماحہ، چاروں چیزیں آ گئی۔ اللہ کے سامنے اخبات یا خشوع، پاکیزگی اور طہارت، عدالت اور سماحت۔
ایسے ہی جانوروں سے ممتاز کرنے والی کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، کظہور بوارق الجبروت والملکوت من استجابت الدعاء وسائر الکرامات والاحوال والمقامات، کہ انسانی استعداد کے مطابق کچھ انسانوں میں عالم جبروت سے کوئی اچانک خیال یا چمک ان کے دماغ میں آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم جبروت سے ربط، عالم جبروت کہتے ہیں اللہ کا جو مرتبہ صفت ہے، یعنی مرتبہ تخلیق سے پہلے، کائنات کی اس مخلوقات کے دائرے سے پہلے ایک ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک ذات باری تعالیٰ کی صفات ہے، تو یہ صفات کا دائرہ جو ہے اس کو جبروت کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے آئیں تو پھر ملکوت، اور ملکوت میں مالا اعلیٰ اور مالا سافل، اور پھر عالم ناسوت، یہ جو دنیا کے اندر انسانوں کا ہے، تو ان پر عالم جبروت یا عالم ملکوت، ان دونوں میں سے کوئی ایک اچانک خیال، روشنی، کوندہ اس کے دماغ میں آتا ہے۔ کیسے؟ من استجابت دعائی، بس اوقات انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور جب پورے وجود کی صلاحیتوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو بسا اوقات اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی۔ یہ خیال کہاں سے آیا؟ عالم جبروت سے آیا ہے اگر وہ اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر دوسرے درجے کی صلاحیت ہے تو عالم ملکوت سے آیا ہے، یعنی جن لوگوں کا ملأ سافل سے ربط ہوتا ہے وہاں عالم ملکوت سے آتا ہے خیال، اور جن لوگوں کی فطری استعداد یا صلاحیت جو ہے وہ ملأ اعلیٰ یا حضرت القدس سے ربط کی ہوتی ہے، ان پر عالم جبروت سے آتا ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے، کرامت کہتے ہیں کہ جو عام انسانوں کی ذہنی استعداد سے بالاتر ہوتی ہے، عام قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہوتی کسی قاعدے کے تحت ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی کرامت اس کائنات کے نظام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی، اسی دائرے سے متعلق ہوتی ہے، لیکن عام انسانوں کے ذہن میں جو قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کو توڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہوگی۔ ایسے ہی احوال و مقامات، انسان جب اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، سلوک جسے کہتے ہیں، تو راستے میں کچھ حالتیں آتی ہیں، اس کو احوال کہا جاتا ہے۔ احوال حالات کی جمع ہے۔ اور جب کسی خاص منزل کو طے کر لیتا ہے اس کو مقام کہتے ہیں، اور مقامات صوفیہ کے ہاں 8-10 ہیں، توکل ہے، شکر ہے، صبر ہے، وغیرہ وغیرہ، صوفیہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ انسان کی حالت کے اعتبار سے ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، کمی بیشی، کامل، ناقص، کمزوری وغیرہ وغیرہ، اور اعلیٰ درجے کا ہونا، یہ ضرور فرق ہوتا ہے۔ اور ہر ناقص کو ہر کامل سے کیا ہے؟ رہنمائی لینی ہے، تبھی تو وہ رہنمائی، اگر استعداد ہی سرے سے نہ ہو غیب کے ساتھ ربط پیدا کرنے کی، اور اگر کسی انسان کے اندر استعداد ہی نہ ہو احوال و مقامات یا عدالت و سماحت اور طہارت اور اخبات کی، تو پھر اس کو حکم کیوں دیا گیا کہ یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو؟ یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ اس کی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ملکیت کے خواص میں سے ایک تو علوم ہے، ان علوم کے نتیجے میں وہ تحقیق و تفتیش کرتا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی، اور اس تفتیش کے نتیجے میں اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کو چلانے والی ایک طاقت، اور پھر اس کی حالت اس کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ اس ڈسپلن کو پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اس قوت ملکیہ کے کچھ خواص ہیں کہ یہ اپنی عقلی صلاحیت کے ساتھ غیب کے ساتھ یا علوم عقلیہ کے منبع کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی کچھ صفات ہیں جس کے نتیجے میں اس پر یہ 4 حالتیں اور اخلاقیات اس کے اوپر آتی ہیں، طہارت، سماحت وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسان کی قوت ملکیہ کی خصوصیات۔
شاہ صاحب کہتے ہیں والامور التی یمتاز بها الانسان من سائر افراد الحیوان کثیرۃ جدا، حیوانات کے تمام افراد سے انسان کا ممتاز ہونے کے امور جو ہیں، امتیازی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، کثیرۃ جدا، بہت کثرت سے ہیں، لیکن جماع الامر و ملاکہ خصلتان، جماع الامر، جب بھی لفظ جماع بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب جامع بات، اصلی بات، جیسے کہتے ہیں جماع الباب، اس باب سے متعلق جو بنیادی اور اصلی بات، اصول یہ ہے۔ جماع الاسم کی مرکزی گناہ جو ہے، جامع گناہ وہ یہ ہے، مثلا شراب کو کہا جاتا ہے کہ شراب جماع الاسم ہے، تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اس انسان حیوانات سے ممتاز ہونے کے حوالے سے جو جامع ترین بات ہے وہ ملاکہ، مرکزی بات، خلاصہ، وہ دو باتیں ہیں۔ قوت ملکیہ کے تناظر میں اگر انسان کو حیوان سے یا اس کی قوت بہیمیہ سے ممتاز کرے تو دو باتیں، احداہما زیادۃ القوت العقلیہ، پہلی چیز جو انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ قوت عقلیہ کا انتہائی زیادہ ہونا ہے، اور آگے آ رہا ہے وثانیہما براعۃ القوت العملیہ، قوت عملیہ کی مہارت کا ہونا، اگرچہ ایک درجے میں عقل جانور کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت سطحی اور ابتدائی ہوتی ہے۔ قوت عقلیہ پورے شباب پر اگر آتی ہے تو انسان کے اندر آتی ہے، تو انسان کے تمام امور جو حیوان سے انسان کو ممتاز کرتے ہیں ان میں پہلی جامع ترین بات ہے قوت عقلیہ کا زیادہ ہونا۔ تو عقل سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ اس قوت عقلیہ کے ماتحت آ جائیں، اور پھر اس کے دو شعبے ہیں، اور ان دونوں شعبوں پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ دونوں شعبے اس کی دو قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے اندر دو قوتیں ہم نے پیچھے اب تک کی تحقیق سے پتہ کیا کہ اب تک کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک بہیمیت اور ایک ملکیت۔ بہیمیت جو نباتات اور معدنیات سے ارتقاء کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اور یہ قوت ملکیہ جو دراصل وہ نقطہ نورانی سے اس کے وجود کے اندر آئی تو وہ قوت ملکیہ ہے۔ تو اس کی جو زیادت قوت عقلیہ ہے وہ دونوں میں ہے، اس کے دو شعبے ہیں۔ اس کی بہیمیت کے اندر بھی جو عقل ہے وہ باقی جانوروں سے کیا ہے، اچھے درجے کی ہے، اس لیے یہ بولتا ہے، سمجھتا ہے، ارتفاقات اختیار کرتا ہے، اور اس کی جو قوت عقلیہ اس کی قوت ملکیت میں ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا وَلَہَا شُعْبَتَانِ، اس قوت عقلیہ کی حوالے سے اس انسان کے اندر دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ شعبۃ غائصۃ فی الارتفاقات لمصلحۃ نظام البشر و استنباط دقائقها، اس کی قوت عقلیہ کا ایک شعبہ وہ ہے جو انسان کی مصلحت کا جو نظام قائم کرنا ہے انسانی مصلحت کے لیے، اس کے ارتفاقات کے اندر غور و فکر کرتی ہے۔ یہ اس کی عقل کا پہلو وہ ہے جس کا تعلق بہیمیت سے، تو عقل بہیمی یا عقل معاشی وہ غور و فکر کرتی ہے ان ارتفاقات کو بہتر سے بہتر بنانے میں جو نظام بشر کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور وہ استنباط دقائقها، اور ان لطیف اور باریکیوں کی طرف جاتی ہیں، لطافت کی طرف جاتی ہیں کہ ارتفاقات زیادہ بہتر سے بہتر کیسے کیے جا سکتے۔ آج سائنس، ٹیکنالوجی اور باقی سہولتوں کے تمام چیزیں یہ اس عقل معاشی کی زیادتی کے اثرات اور نتائج ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے۔
وشعبۃ مستعدۃ للعلوم الغیبیۃ الفائزۃ بطریق الوہب، ایک انسان کے اندر جو ذاتی قوت کی ہوتی، عقل کی ہوتی ہے، وہ ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ ان علوم کو جو غیب سے آنے والے ہیں، علوم عقلیہ کا جو منبع ہے، ہاں جی، وہ ان علوم کو، اور وہ جو فائزۃ بطریق الوہب، جو بطریق وہب، وہبی طور پر تمام انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں، ان علوم غیبیہ کی استعداد والا شعبہ ہے۔ اس کا تعلق بھی عقل سے ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی عقل منبع علوم عقلیہ یعنی حضیرت القدس سے اپنا ربط پیدا کرتی ہے، اور وہاں سے ان کے اوپر وہ علوم وحی کے ذریعے سے، حدث کے ذریعے سے، کسی خواب کی شکل میں آتے رہتے ہیں۔ تو آپ اگر چارٹ بنائیں تو پہلے قوت عقلیہ کی زیادتی لیں، اس کے دو شعبے ہو گئے۔ ایک شعبہ وہ جو ارتفاقات، جو انسانی زندگی کی اس دنیا میں بقا کے لیے، نظام بشر کے لیے ضروری ہے، وہ عقل اس پر غور و فکر کرتی ہے، اور دوسری عقل وہ ہے جو علوم غیبیہ کے حصول کے لیے اپنی استعداد کے مطابق غور و فکر کرتی ہے۔ تو عقل معاشی اور عقل معادی کہہ لیں یا عقل غیبی کہہ لیں، غیب سے تعلق رکھنے والی۔ دوسری اس کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی قوت عملیہ کی مہارت ہے۔ عمل جانور بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر براعت نہیں ہے، یعنی قوت عملیہ کی مہارت اس کے اندر نہیں۔ انسان میں اس کی براعت اور مہارت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس براعت کا؟ آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی شاہ صاحب نے بیان کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قوت عملیہ کی براعت کے بھی دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہی ابتلاعها للاعمال من طریق بلعوم اختیارها و ارادتها، فالبہائم تفعل افعالا اختیارا بالاختیار۔ ایک شعبہ تو وہ ہے اس کی قوت عملیہ کی براعت کا، کہ یہ جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کو نگلتا بھی ہے۔ ابتلاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابتلاء عربی میں کہتے ہیں کہ آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا اور اسے نگل کر ہضم کر لیا، جذب کر لیا، یعنی اس کی توانائی لے لی اور فضلہ نکال کر باہر پھینک دیا، ہضم کر جانا۔ اس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو ہضم اور جذب کرتا ہے۔ کس راستے سے؟ شاہ صاحب نے کہا بالعوم اختیاریہ و ارادتیہ۔ یہاں ادب کا بہت اعلیٰ درجے کی شاہ صاحب نے تشبیہات دی ہیں۔ بلوم عربی میں تو کہتے ہیں حلق کو، نگلنے کے لیے تو کیا ہے؟ حلق ہی کام کرتا ہے نا۔ ابتلاء کے ساتھ نگلنے کے لیے حلق لازمی ہے، نالی جو کھانے والی ہے۔ بلوم بڑی نالی کو کہتے ہیں جس میں سے غذا گزر کر اندر جاتی ہے۔ لیکن آگے جملہ استعمال کیا شاہ صاحب نے کہ اس انسان کے اندر جو ایک صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کی، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرنے کی، جو جانور کے اندر نہیں ہوتی۔ انسان اعمال کرتا ہے اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے۔ اس کے سامنے ہمیشہ دو آپشن ہوتے ہیں، کرے یا نہ کرے۔ اپنے اختیار سے نہ کرنا بھی اور اپنے اختیار سے کرنا بھی۔ تو یہ جو اختیار کا راستہ ہے، اس اختیار اور ارادے کے راستے سے وہ اعمال کو نگلتا ہے۔ اب اس پوری بات کو چونکہ ذرا تھوڑی سی مشکل بات ہے اور ادبی پیرائے میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، تو آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان جانور اعمال نہیں نگلتا تو کیا مطلب ہے، اور انسان اس کو نگل کر ہضم اور جذب کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فل بہائم، جانور افعال کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے بھی کرتے ہیں بس اوقات، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لا تدخل افعالها فی جذر انفسها ولا تتنور انفسها بارواح تلك الافعال۔ وہ فعل جو انہوں نے ایک دفعہ کیا،
وہ ان کی روح کی گہرائی میں جا کر داخل نہیں ہوتا، بس کیا اور فنا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان کی روح جو ہے جانوروں کی، وہ ان افعال کی روح بھی حاصل نہیں کر پاتی، اس سے رنگین نہیں ہوتی۔ بھوک لگی، کھانا کھا لیا، معاملہ ختم۔ اپنے اختیار سے جا کر اس نے چارہ کھایا، پانی پیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کی روح کے اندر کوئی چیز نہیں۔ انما تلتصق بالقوا القائمہ بالروح الہوائی فقط، چونکہ جانور کے اندر روح ملکوتی نہیں ہے، اس میں صرف روح ہوائی یا حیوانی ہے۔ یہ جو اس نے کام کیا ہے اپنے فعل و اختیار سے، وہ اس کی روح ہوائی کے ساتھ جا کر جڑا ہے، چمٹا ہے۔ جب روح ہوائی کے ساتھ جڑا ہے تو فَيَسْهَلُ عَلَيْهَا صُدُورُ أَمْثَالِهَا، تو جو ایک کام اس نے ایک دفعہ کیا ہے نا، مثلاً ایک گھاٹ سے اس نے پانی پیا ہے، کل کو پیاس لگے گی تو اسی گھاٹ پر پہنچ جائے گا، اس کا ہم مثل فعل کرے گا، اتنا کام ضرور کرتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے انسان کا؟ یہ تو جانور کی بات ہوگی۔ والانسان یفعل افعالا، انسان جب کوئی فعل کرتا ہے تو فتفن الافعال، وہ افعال فنا ہو جاتے ہیں۔ تنزع منہا ارواحها، اس عمل کی ایک روح الگ ہوتی ہے، اور وہ روح جو ہے اس کا نفس ناطقہ نگل لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ جانور کی روح عمل کی روح کو جذب نہیں کرتی، انسان کی روح یا نفس ناطقہ اس عمل کی روح کو جذب کر لیتا ہے۔ فَيَظْهَرُ فِي النَّفْسِ، اس کے نفس اور روح کے اندر ظاہر ہوتا ہے اما نور او ظلمت۔ عمل اچھا تھا تو اچھے عمل کی جو نورانیت ہے وہ نورانیت جذب کر لیتا ہے، عمل برا تھا تو اس عمل کی جو ظلمت ہے وہ اس کی روح جو ہے اس کو جذب کر لیتی ہے، نگل لیتی ہے، ظاہر ہوتی ہے وہاں پر۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا کہ انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سفید نقطہ لگتا ہے نور کا، اور جب برا عمل کرتا ہے تو وہاں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا عمل کی ظاہری شکل گو فنا ہو جاتی ہے، لیکن اس عمل کی جو روح ہے وہ اس کے نفس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس کے نفس ناطقہ کے ساتھ، یعنی جو ملکیت اور بہیمیت کے ملاپ سے اس کی جو روح وجود میں آئی ہے، نفس ناطقہ وجود میں آیا ہے، وہ اس کو نگل کر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ایک مثال سے لیں، آپ نے پہلے دن گاڑی چلائی تو ظاہر ہے کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اب اس غلط کام کرنے یا ناقص کام کرنے کی ایک روح آپ کے نفس میں آئی، اگلے دن جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ غلطی نہیں دہراتے، کیونکہ وہ پہلے والا ریکارڈڈ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو فوراً اس وقت اگر آپ نے کوئی اشارہ توڑا تھا یا کوئی کام کیا تھا تو غلطی یاد آتی ہے، کیونکہ نگلا ہوا ہے آپ۔ جانور کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے، انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز محفوظ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نے ایک کام آج کیا، پھر کل کیا، پھر پرسوں کیا، پھر چوتھے کیا، جتنا جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا اس کی مہارت اور اس کی براعت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک استاد نے ایک دن سبق پڑھایا تو ایک انداز سے پڑھایا، بعد میں وہ اندر محفوظ ہوا تو رات کو جا کر سوچا کہ پتہ نہیں یار، اس کے اندر تو ابھی اور اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا تھا، اگلے دن اور اچھے طریقے سے پڑھائے گا، حتیٰ کہ وہ کیا ہو جائے گا، اس سبق کا ماسٹر اعظم ہو جائے گا، پکا پروفیسر، کہ پھر کتاب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، زبانی کلامی بات سمجھانے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت، تو اتنی برات اور مہارت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تمام اعمال کی روح اس کے اندر محفوظ ہے، اسی سے تو اس کا تجربہ بنا، اسی سے تو اس کی چیزیں نکھریں، اسی سے تو اس کے اعمال کی صلاحیتوں کے اندر
نکھار پیدا ہوا۔ اگر پہلے والے اعمال کی روح محفوظ نہ ہوتی تو نئے عمل کرتے وقت یہ کچھ سیکھتا؟ جانور ہر دفعہ وہی عمل کرتا ہے، سیکھنے کا معاملہ بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ باقی رہی بات کہ قول الشرع شرط المؤاخذۃ علی الافعال ان یفعلها بالاختیار والارادہ بمنزلۃ قول الطبیب، یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں شاہ صاحب۔ سوال یہاں بڑا اہم پیدا ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ فعل اختیاری کے نتیجے میں اختیار کے راستے سے جب کوئی عمل نگلا جاتا ہے تو اس کی روح پر وہ اس عمل کی روح محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی، اس سے غلطی ہو گئی، بھول کر کیا اس نے، یا کسی جبر سے اس کو وہ کوئی کام کرایا گیا، فعل کرایا گیا، تو وہاں حضور نے فرمایا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے سزا و جزا اٹھا لی گئی ہے ان معاملات میں جو غلطی سے ہو جائیں یا بھول کر ہو جائیں یا کسی جبر سے کسی نے کرائے ہوں۔ استکرہوا علیہ، اس کے اپنے فعل اور ارادے کا کوئی تعلق نہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو فعل اختیاری ہے، فعل اختیاری کی آپ نے بات کی، اب ان تینوں معاملے میں اختیار کا کوئی عمل دخل؟ غلطی سے جو ہوا ہے اختیار تو نہیں ہے نا، بھول کر کیا ہے وہاں بھی اختیار نہیں ہے، آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو ڈنڈے کے بل بوتے پر زبردستی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرو، تو وہاں بھی آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہاں اس روح نے یہ جو آپ نے عمل کر لیا ہے، یہ اس کی روح نے نگل لیا ہے۔ جب اس کی روح نے نگل لیا اور اختیار یہاں ہے نہیں، اور آپ اختیار کی شرط لگا رہے ہیں کہ اختیار ہو تو پھر ظلمت یا نور بنے گا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہنا کہ میری امت سے یہ چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، جب اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر اٹھانے کی کیا بات ہے؟ وہ تو اس میں تو اختیار کا عمل دخل ہی نہیں ہوا۔ یہ سوال تھا، اور شاہ صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، قول الشرع شرط المؤاخذہ علی الافعال ان یفعلها بالاختیار، یہ جو شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ سزا و جزا افعال اختیاری پر ہوگی، اگر اختیار سے اس نے یہ کام کیا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی حکیم یا طبیب یہ کہے کہ یہ نقصان تب ہوگا جب زہر کھائے گا، زہر کا استعمال ہوگا تو کیا ہے، اس زہر کے یہ اثرات مرتب ہوں گے، اور والانتفاع بالتریاق، اور تریاق تب فائدہ دے گا کہ جب یہ حلق سے نیچے اترے گا۔ تریاق لا کر باہر رکھ دیا جائے اور زہر سے آدمی مر رہا ہو تو وہ باہر رکھا ہوا تو کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو جیسے یہاں اختیار کی بات ہے کہ زہر کھائیں گے تو نقصان ہوگا، زہر نہیں کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے، ایسے ہی یہ کیا ہے، تریاق استعمال کریں گے تو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اور تریاق استعمال نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہاں یہ شریعت نے اختیار کو لازمی قرار دیا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو چونکہ اختیار ہے نہیں ان تینوں باتوں میں، غلطی میں، بھول میں اور جبر کی حالت میں، اس استثناء کو خود اسی لیے حضور نے بیان کر دیا کہ اختیار کا اس میں عمل دخل نہیں، ہر اختیار والی چیز کے اوپر سزا ہے، مواخذہ ہے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ جو افعال کے نگلنے کا عمل ہے یا فعل کی روح کے جذب کرنے کا عمل ہے، اس کی ایک علامت بیان کی ہے شاہ صاحب، کیا؟ دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کے حوالے سے، عمارت ما قلنا، جو کچھ ہم نے یہ بات کہی ہے، یعنی جانور اور انسان کے درمیان فرق کی، کہ ان النفس الانسانیہ تبلع ارواح الاعمال، کہ انسانی نفس
اپنے اعمال کی روح کو نگلتا ہے، جذب کرتا ہے۔ اس پر تمام بنی آدم کی پوری اولاد کا اتفاق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ اس لیے تمام علوم میں بار بار ایک چیز کو پڑھنے سے، ریاضت کرنے سے، عبادت کرنے سے ہر انسان کو وہ چیز مزید پختہ اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ معرفت انواری کل ذالک وجداناً، اور وجدانی طور پر انسان ان اعمال کی جو نتائج ہے مجموعی طور پر وہ اس کے اندر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی برسوں سے ایک کام کر رہا ہے تو اب وہ کام وجدانی طور پر بھی کرے گا، جب بھی کام کرے گا تو ایک اعلیٰ درجے کی مہارت کے ساتھ ہی جس شعبے میں بھی اسے مہارت حاصل ہو گئی۔ اور ایسے ہی جو چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں، معاصی یا منہیات ہیں، ان تمام سے کیا ہے وہ بچے گا۔ اور ضرور ایسے وہ تجربے سے ثابت ہونے والی چیزیں جو دل کی اندر سختی پیدا کر رہی ہیں، وجدانی طور پر اس کو محسوس کر کے ان غلطیوں سے بچتا۔ یہ جو ارتقاء انسانی کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان نے چھوڑ دیں اور بہت ساری چیزوں کو انسان نے اختیار کیا، یہ اعمال کے تجربے اور مہارت اور اس کے نگل اور نتائج کو سامنے رکھ کر ہی تو کیا اس نے، خوب سے خوب تر کی تلاش جو اس نے کی۔ تو ایک شعبہ وہ ہے جس کا تعلق اعمال کی روح کو نگل کر جذب کرنے سے ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے براعت القوت العملیہ، کہ عملی قوت کے اندر اس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور اس براعت قوت عملیہ کا ایک اور شعبہ بھی ہے، شعبۃ ہی احوال و مقامات ثنیہ، وہ احوال ہیں اور وہ بلند ترین مقامات ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے کی کیفیات ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کی جو بہیمی یا حیوانی عملی صلاحیت ہے وہ روح کو نگل کر مہارت حاصل کرتی ہے، تو کوئی اچھا ڈاکٹر، اچھا پروفیسر، اچھا انجینئر، اچھا سیاستدان، اچھا فلاں بنتا ہے اپنی اس مہارت کے نتیجے میں۔ ایسے ہی جو آدمی اپنی ملکی قوت کی طرف سفر شروع کرتا ہے، عالم غیب سے ربط کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے، سلوک طے کرتا ہے، تو اس راستے میں بھی ہر عمل کی مداومت یا ہمیشگی، اس عمل کی روح کو جب وہ نگلتا ہے اور اس کی نورانیت کے نتیجے میں اس حالتیں اور کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ سلوک، راستہ چلنا، تو راستے میں جیسے جیسے وہ اس راستے پر بڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے سامنے حالات بھی نئے سے نئے آتے ہیں اور مقامات بھی بلند سے بلند آتے ہیں۔ ان مقامات میں سے مثلا جیسے یہاں ذکر کیا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر یہ معاملہ سرے سے نہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان جانور سے ممتاز ہوتا ہے قوت عقلیہ اور قوت عملیہ، اور قوت عقلیہ کے بھی دو شعبے ہیں، ایک بہیمیت سے متعلق اور ایک ملکیت سے متعلق، اور قوت عملیہ کے بھی دو ہی شعبے ہیں، ایک قوت بہیمیہ سے متعلق اور ایک قوت ملکیہ سے متعلق۔ تو انسان کی تقدیر ان چاروں، اور اگر مزید خلاصہ نکالو تو ان دونوں شعبوں میں اس کی تکمیل کرے، دونوں شعبوں میں یعنی اس کی عقل کی بھی تکمیل کرے اور اس کی قوت عملیہ کی بھی تکمیل کرے، تو تب تو انسان ہے۔ اور اگر قوت ملکیت سے متعلق جو عقلی اور عملی شعبے ہیں فرض کیا اس سے نہ کرے، اور وہ صرف بہیمیت سے متعلق جو عقلی اور عملی شعبے ہیں ان میں کرے، یا معاملہ الٹ ہو جائے کہ کوئی آدمی فرشتہ بننے کی صورت میں بننے کے لیے صرف ملکی عقل یا عمل وہ تو اختیار کرے، اور باقی دو شعبے ہیں ہاں جی جن کا تعلق اس کی بہیمیت یا مصلحت نظام البشر سے متعلق ہیں وہ نہ کرے، تو دونوں چیزیں انتہا ہے نا، گویا کہ اس نے انسانی ڈسپلن قبول نہیں کیا۔ انسانیت کے بنیادی خواص اور علوم ان چار چیزوں میں بند ہے۔
اس کو اپنی عقل کی زیادتی کے لیے بھی علوم چاہیے اور اس کو اپنی عمل کی مہارت کے لیے بھی کچھ اعمال چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، یہ چار چیزیں آ گئیں، تو چار ہی چیزیں اس کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اعْتِدَالُ مِزَاجِ الْإِنسَانِ بِحَسْبِ مَا تُعْطِيهِ الصُّورَةُ النَّوْعِ۔ آگے چلیں جی، بس کر جائیے، چلو جی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی اجمعین۔